السلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین۔ ناظرین السلام علیکم۔ اس وقت حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا نجف عابدی نجفی صاحب قبلہ ہمارے ہمراہ ہیں۔ الحمدللہ تقریباً 2 سال سے زیادہ ہو گئے نجف میں قصب علم کے لیے وہاں پر موجود ہیں۔ اس وقت ہماری خوش نصیبی ہے کہ یہاں ہمارے انڈیا میں ہمارے غریب خانے پر تشریف لائے ہوئے ہیں، تو کیونکہ سرکار آپ کا استقبال کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں سلام محبت پیش کرتے ہیں، کیونکہ اربعین ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نزدیک ہے۔ نوجوانوں میں ایک ولولہ رہتا ہے کس طرح سے ہم خاص طور سے اربعین کے موقع پر وہ جو مشی کا سلسلہ ہے وہ کر لیں، امام حسین السلام کی زیارت سے مشرف ہو جائے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ نوجوانوں کے تسکین قلب کے لیے جو اقوال معصومین علیہ السلام ہیں اربعین کے حوالے سے وضاحت پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ جیسے کہ ابوذر بھائی آپ نے کہا کہ اربعین کے حوالے سے ہماری ایک کتاب ہے جس کا نام ہے کامل الزیارات۔ بے شک یہ کتاب غیبت صغریٰ میں لکھی گئی ہے، جس کے لکھنے والے ہیں ابن کولوے۔ جی، وہ اس کے اندر تحریر فرماتے ہیں، جو آپ زائرین کا ایک ہجوم دیکھ رہے ہیں اور زائرین جا رہے ہیں آ رہے ہیں مسلسل۔ دیکھیے کربلا ایک جملہ کہا جاتا ہے، اکثر آپ نے ذاکرین سے بھی سنا ہوگا کہ کربلا پیسے والا نہیں جاتا ہے، ہائے ہائے، جس کو امام حسین علیہ السلام بلاتے ہیں اللہ اکبر، وہ کربلا جاتا ہے۔ بے شک۔ اب اس جملے امام حسین علیہ السلام کس کو بلاتے ہیں؟ آپ کس کو بلاتے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام۔ اسی کے اندر زیارت کے اس میں کامل الزیارات کے اندر امام کا یہ جملہ موجود ہے کہ کربلا وہی جاتا ہے جس نے امام حسین کی صدائے حلمن کے اوپر لبیک کہا۔ احسن، بے شک۔ یعنی اس وقت جو کوئی اس وقت زائر جا رہا ہے، اس کی روح نے امام حسین علیہ السلام کی روزہ عاشورہ کی اس آواز کے اوپر لبیک یا حسین کہا، تو وہ جا رہا ہے۔ بے شک۔ پھر معصوم فرماتے ہیں اللہ جس کے اوپر اپنا کرم خاص کرنا چاہتا ہے، بے شک، کرم خاص کرنا چاہتا ہے، اس کو امام حسین علیہ السلام کیا ظاہر بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، جزاک اللہ، جزاک اس کو امام حسین علیہ السلام کا ظاہر بنا دیتا ہے۔ اور آپ تو مسلسل جاتے رہتے ہیں ابوذر بھائی، آپ نے دیکھا بھی ہوگا کربلا ہر قدم پر ایک معجزہ ہے۔ بے شک، کربلا کل بھی معجزہ تھی، کربلا آج بھی معجزہ ہے۔ بے شک، کربلا صرف کربلا ہے۔ کربلا صرف کربلا ہے، یعنی یہ کربلا سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے، ہاں، محسوس کر سکتے ہیں، بس اس کو آپ محسوس کر سکتے ہیں، محسوس کر احساس کر سکتے ہیں۔ کیونکہ کربلا کے اندر نہ جانا، آپ جانے کے بعد دیکھتے ہوں گے، آپ اتنے سال سے ہر سال جاتے ہیں، مولا آپ کو مسلسل بلاتے رہیں اور مولا آپ کے آنے کو قبول کریں، آپ کی حاضری کو قبول کریں، جتنے بھی زائرین جا رہے ہیں مولا ان سب کی حاضری کو قبول کریں۔ لیکن جو لوگ جا نہیں پا رہے ہیں کسی وجہ سے ابوذر بھائی، وہ اپنا دل چھوٹا مت کریں۔ جی، کبھی کبھی حالات ایسے کبھی فلائٹ نہیں ملتی، کبھی ویزے کا مسئلہ، جو آج کے حالات چل رہے ہیں، اس کے اندر بھی آپ کا امتحان لے رہے ہیں مولا، مولا امتحان لے رہے ہیں۔ تو اس وقت اس دوران آپ کو کیا کرنا ہے؟ ہاں، یہ اہم بات ہے۔ جی، آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ جہاں کہیں بھی مجلس میں جائیں یہ سوچ کر جائیں کہ میں کربلا جا رہا ہوں۔ بے شک، بے شک، آپ امام حسین علیہ السلام کی مجلس میں شرکت کریں تو یہ سوچ کے کریں کہ میں کربلا جا رہا ہوں، اللہ اکبر، کیونکہ ہمارے سامنے معصومین کی ساری حدیثیں موجود ہیں۔ بے شک، مجلس امام حسین علیہ السلام کے لیے علماء بیان کرتے ہیں، تاریخوں کے اندر، کتابوں کے اندر، حدیثوں کے اندر بھرا ہوا ہے سب کچھ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں کہیں بھی فرش امام حسین بچھایا جاتا ہے، بے شک، فرش اعظم بچھتا ہے، وہاں پر تمام معصومین علیہ السلام تشریف لے کر آتے ہیں۔ بے شک، بے شک، جناب زہرا سب سے پہلے آ جاتی ہیں فرش اعظم کے اوپر۔ بے شک۔ اب میں ایک میسیج دینا چاہتا ہوں آپ کے اس چینل سے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے ہندوستان کے اندر جبکہ بہت اچھی عزاداری ہو رہی ہے، مولا سلامت رکھیں فرش اعظم بچھانے والوں کو، فرش اعظم پہ آنے والوں کو، اور شہزادی ان کو اس کا اجر دے، لیکن پھر بھی ہمارے کچھ نوجوان، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا غافل ہیں، یعنی وہ بے خبر ہیں، بے عمل نہیں ہیں ہمارے نوجوان، وہ بے خبر ہیں، اس چیز کو وہ نہیں جانتے۔ کیونکہ جس دن ہمیں اس چیز کا یقین ہو گیا کہ شہزادی فرش اعظم پر موجود ہیں، اللہ اکبر، میں بہت بڑی بات آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں، دیکھیے ہم مانتے تو ہیں کہ شہزادی آتی ہیں، جس دن مجھے یقین ہو گیا کہ فرش اعظم پہ سب سے پہلے مادر حسین تشریف لے کر آ جاتی، اس دن میں باہر کھڑا نہیں ہوں گا، میں فرش اعظم پہ سب سے آگے بیٹھا ہوا دکھائی دوں گا۔ بہت اچھی بات۔ تو لہٰذا جتنے بھی، میں یہی کہنا چاہوں گا، جتنے بھی زائرین امام حسین علیہ السلام ہیں جو اربعین پہ جا رہے ہیں،
یہاں سے قصد کر جا رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا، مولا ان کی زیارت قبول کریں۔ جو لوگ جا نہیں پا رہے ہیں، فلائٹوں کے ایشوز آ رہے ہیں یا ویزا کا کوئی بھی مسئلہ آ رہا ہے، تو وہ اپنا دل چھوٹا مت کریں، بے شک کیونکہ آپ کریم کی بارگاہ میں جانے والے تھے، کریم آپ کو پھر بلائیں گے، بے شک ضرور دوبارہ سے بلائیں گے، اور آپ نے ارادہ کیا تو سمجھ لیجئے مولا نے قبول کر لیا آپ کا آنا۔ بے شک تو لہٰذا یہاں آپ جس بھی عزا خانے میں جائیں یہ سوچ کر جائیں گھر سے جی کہ میں کربلا جا رہا ہوں۔ آپ عزا خانے میں جائیں کیسے؟ فرش عزا پہ جائیں کیسے؟ ہاں کیسے جائیں فرش عزا پہ؟ کس طرح سے وہاں تک ہاں پہنچے؟ کس طریقے سے وہاں تک پہنچے؟ میں نے ابھی ایک حدیث پڑھی تھی مستدرک سے، امام حاکم جو ہے مستدرک میں اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں امام حاکم، انہوں نے اس حدیث کو لکھا کہ جب بھی نبی جب صبح کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے پہلے مسجد جاتے تھے، مسجد سے نماز پڑھنے کے بعد پھر در سیدہ پہ آیا کرتے تھے، اللہ اکبر، اور جزاک اللہ، آنے کے بعد وہاں پہ سلام کیا کرتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت مقبول زمانہ حدیث ہے۔ نبوہ، یہ مقبول زمانہ حدیث ہے، اہل سنت کے یہاں پہ سب جگہ پہ موجود ہے، اور نبی نے یہ عمل مسلسل 60 دن تک کے کیا۔ اب اس کے اندر ایک میسیج ہے اس حدیث کے اندر کہ نبی پہلے مسجد میں جاتے تھے پھر در سیدہ پر آتے تھے۔ واہ، بھئی ایسا بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ پہلے نبی در سیدہ پہ جزاک جاتے اللہ، جزاک پھر اللہ، مسجد میں جاتے، جزاک اللہ، لیکن نبی نے کیا کیا؟ نبی پہلے مسجد میں جاتے تھے پھر در سیدہ پہ آتے تھے، کیونکہ نبی کا ہر عمل ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، بے شک، نبی ہمارے لیے آئیڈیل ہے، ہاں ان کی پوری زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، ہاں، اور وہ نبی وہ ہے کہ اس وقت تک کے کلام نہیں کرتا جب تک کہ وحی نہ آ جائے۔ جزاک اللہ، وہ پہلے مسجد میں جاتے تھے پھر در سیدہ پر آتے واہ، تھے۔ لگ رہا میرے نوجوان میری بات اگر سمجھ گئے، پہنچ گئے، تو اسی کے اندر آپ پیغام لے لیجئے گا۔ بے شک، جب آپ نماز کے لیے جاتے ہیں تو پہلے آپ وضو کرتے ہیں، ہائے ہائے، آہا، جب آپ وضو کرتے ہیں تو آپ کا جسم پاک ہوتا ہے، واہ، جیسی آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی روح پاک ہو جاتی ہے۔ احسان احسان، یعنی نبی آپ کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ در سیدہ پہ اس وقت جانا واہ، جب تمہارا جسم بھی پاک ہو اور روح بھی پاک ہو، اللہ اکبر، جزاک دونوں اللہ، چیزوں کے اندر طہارت ہونی چاہیے۔ جزاک تو اللہ، لہٰذا آپ اگر کہیں مجلس میں جائیں تو یہی سوچ کر جائیں کہ واہ، فرش عزا پہ جب جائیں وہاں پہ جناب زہرا آتی ہیں، جزاک تمام انبیاء آتے ہیں، بے شک، فقط والسلام، مولا آپ حضرات کو سلام۔ بہت بہت شکریہ نجف عابدی صاحب، یقیناً آپ نے بھی بہترین میسج دیا نوجوانوں کے لیے، اور ہم دعا گو ہیں آپ کے حق میں بھی، پروردگار آپ کو مزید آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، اور تمام جو زائرین قصد کر چکے ہیں انشاءاللہ عازم سفر بھی ہوں گے البین کے لیے، خدا ہم سب کی زیارتوں کو قبول اور مقبول فرمائے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔